اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو ہماری گفتگو کتاب جی راجب صاحب رضی صاحب ہماری گفتگو کتاب بولیے مبادئ العربیہ 4 میں چل رہی ہے۔ آج شروع ہوگی مبتدا اور خبر کے بارے میں، المبتدا والخبر۔ مبتدا اور خبر آپ مسلسل پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، نحو مقدماتی، پھر ہدایہ، پھر سمدیہ، پھر سیوطی، یعنی مبتدا اور خبر کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی بتا رہے ہیں، پہلا سوال اس کے بارے میں ہے ما هو المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر ہے کیا، اس کے بارے میں بتائیں گے تعریف۔ پھر هل يجب ان يكون المبتدا معرفۃ، کیا واجب ہے کہ مبتدا معرفہ ہو۔ تیسرا سوال متى تفید النکرہ، نکرہ کب فائدہ دیتا ہے۔ پھر اگلا سوال متى تختص النکرہ، نکرہ فیجوز الابتداء بها، کب نکرہ اختصاص پاتا ہے، مخصصہ ہوتا ہے کہ تاکہ جائز ہو کہ اس سے ابتدا کی جائے۔ اگلا سوال متى تعم النکرہ فیجوز الابتداء بها، کب نکرہ عموم پاتا ہے تاکہ اس سے ابتدا کرنا جائز بنے۔ اور مل اصل فی الخبر، خبر کی اصل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کلی طور پہ میں آپ کو بحث سمجھا دوں، آپ جانتے ہیں مبتدا ایک ایسا اسم مرفوع ہے، بولیے ایک ایسا اسم مرفوع ہے جو عوامل لفظیہ غیر زائدہ سے خالی ہو۔ غیر زائدہ یعنی اصلی، عوامل لفظیہ اصلی سے خالی ہو، اس کا مطلب زائدہ آ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر زائدہ عامل کوئی آ جائے مبتدا پہ تو لفظاً تو مجرور ہوگا نہیں، وہ لفظاً تو عمل کرے گا ہی، لیکن محلاً منصوب ہوگا۔ لیکن اگر زائدہ عامل آ جائے، لیکن اگر وہ اصلی ہو وہ نہیں آ سکتا مبتدا پہ، ٹھیک ہے۔ یا تو بالکل عوامل لفظیہ سے خالی ہو، کوئی لفظی عمل ہو ہی نہیں اس کے اوپر عامل، نہ کانا نہ سارا، نہ اس کے اوپر بے ہو، حرف جر ہو، نہ ربا، نہ کچھ، نہ کچھ، یا تو کچھ نہ ہو۔ زید قائم، زید بولیے راغب، زید قائم، اصلا زید کے اوپر کوئی عامل ہی نہیں ہے۔ یا اگر آ بھی جائے ایک ٹائم کو لفظی عامل تو وہ زائدہ ہو تو چل سکتا ہے، اصلی نہیں آ سکتا۔ سمجھ میں آئے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مثال کے طور پر حل من العلماء مثلا فی المدینہ، حل من العلماء کیا ہے، مثال ایک دوں آپ کو، حل من عالم فی المدینہ، من عالمین، تو من داخل ہوا عالم کے اوپر، لفظاً تو عالم مجرور ہے لیکن یہ من زائدہ ہے، ٹھیک ہے، یہ من زائدہ ہے، عالمین بھلے ہی جر دکھ رہا ہے اس پہ من عالمین، لیکن مبتدا ہے، محلاً مرفوع ہے، فی المدینہ اس کی خبر ہے۔ یا رب رجل وزائن احرز بادبی، تو رجل وزائن میں رجل کے اوپر ربا داخل ہوا ہے نہیں، لیکن یہ زائدہ ہے، تو زائدہ آ سکتا ہے، زائدہ آ سکتا ہے، لیکن اصلی عامل نہ ہو، اصلی عامل اس کے اوپر نہ ہو۔ لہذا مبتدا کسے کہتے ہیں، ایسا اسم مرفوع ہے جو عوامل لفظیہ اصلیہ سے خالی ہو اور اسناد ہو اس کی طرف، یعنی سند دی گئی ہو، اسناد دی گئی ہو کسی چیز کی۔ مثال کے طور پر زید قائم، ادھر دیکھیے زید قائم، ادھر دیکھیے مثال، یہ آپ پڑھ چکے ہیں سب، تو صرف توضیح دے ایسے ہی سمجھا دوں، حالانکہ توضیح دینے کی ضرورت نہیں تھی بورڈ پہ۔ دیکھیے اس کو دیکھیے پہلے، مبتدا ایک ایسا اسم مرفوع ہے جو عوامل لفظیہ اصلی سے خالی ہو، یا تو بالکل عوامل لفظی، اب کوئی عامل ہے ہی نہیں، زید قائم کے اوپر کوئی عامل دکھ رہا ہے یہاں، کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو عوامل لکھ لیجیے مبتدا کی تعریف، مبتدا ایک ایسا اسم مرفوع ہے جو عوامل لفظیہ اصلی سے خالی ہو، عوامل لفظی جو کہ اصلی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ زائدہ عامل آ سکتا ہے، زائدہ حل من عالم، حل من
عالم فی المدینہ فی المدینہ دیکھیں حل من عالم میں، دیکھیے ادھر دیکھیے من داخل ہوا ہے نہیں ہوا ہے؟ من نے سے جڑ دیا عالمین ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ پھر بھی مبتدا ہے، پھر بھی مبتدا ہے۔ یہ آپ کہیں گے کہ مبتدا میں تو کہا ایسا اس میں مرفوع ہے، تو مرفوع کہاں ہے؟ کہا کہ محلن مرفوع ہے، ایک بات۔ دوسرا اس میں مرفوع ہے کہ عوامل لفظیہ سے خالی ہو، کہا کہ عوامل لفظیہ سے تو خالی نہیں، لفظی عامل ہے اس پہ، لفظی عامل تو ہے، کہا کہ ہاں ٹھیک ہے لفظی عامل ہے لیکن یہ زائدہ ہے۔ اس کی تعریف میں یہ کہا گیا عوامل لفظیہ اصلی سے خالی ہو، اصلی۔ سیوطی میں کیا مثال پڑھی تھی آپ نے؟ بے حسبک درہم، یہی پڑھی تھی سیوطی میں، یہ پڑھی تھی آپ نے بے حسبک درہم، بے حسبک مبتدا درہم خبر۔ آپ کہیں گے کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا اس میں مرفوع ہے، تو مرفوع نہیں حسبے ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے اور عوامل لفظیہ سے خالی ہو، نہ تو یہ عوامل لفظیہ سے خالی نہیں، اس پہ بے دکھائی دے رہا۔ کہا کہ ٹھیک ہے عوامل لفظی ہے لیکن یہ اصلی نہیں ہے، زائدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا مبتدا پر عامل لفظی زائدہ آئے کوئی بات نہیں ہے، آ سکتا ہے، یا تو کچھ ہی نہ آئے یا آئے تو زائدہ آئے ورنہ اصلی نہ آئے۔ بہرحال سمجھ میں آیا؟ تو زیدن اب تعریف پہ آئیے۔ ایسا اس میں مرفوع ہے ادھر جو عوامل لفظیہ اصلی سے خالی ہو اور اس کی طرف اسناد دی گئی ہو۔ کائے کی نسبت دی گئی ہے؟ زید کی طرف، یہاں کھڑے ہونے کی نسبت دی جا رہی ہے زید کی طرف یا نہیں؟ زید کی طرف کھڑے ہونے کی نسبت دی جا رہی ہے۔ تو یہ ہو گئی مبتدا کی تعریف۔ خبر کی تعریف، خبر کی تعریف سنیے۔ خبر کی تعریف کیا ہے؟ خبر کی تعریف دیکھیے، ایسا اس میں مرفوع ہے، بولیے ایسا اس میں مرفوع ہے جس کی نسبت مبتدا کی طرف دی گئی ہے، وہی تو وہ جس کی نسبت مبتدا کی طرف کی گئی وہی تو خبر ہے، وہ بھی مرفوع ہے۔ ایسا اس میں مرفوع ہے جس کی نسبت دی گئی ہو مبتدا کی طرف اور یہ فائدے کو تمام کرنے والا ہو۔ متم فائدہ، متم معنی، معنی کو تمام بھی کر رہا ہو، معنی کو تمام۔ زید قائم، زید کھڑا ہے، معنی قائم، اس کے معنی کو پورا کر رہا ہے، نہیں زید کھڑا ہے، معنی سمجھ میں آیا؟ تو مبتدا کی تعریف کیا ہے؟ ایسا اس میں مرفوع ہے کہ جو عوامل لفظیہ ادھر عوامل لفظیہ اصلی سے خالی ہو، یعنی غیر زائدہ سے خالی ہو۔ عوامل لفظیہ غیر زائدہ کا مطلب کیا ہوا؟ جو زائدہ نہ ہو، یعنی اصلی۔ ہاں، عوامل لفظیہ اصلی سے خالی ہو اور اس کی طرف ایک نسبت دی گئی ہو، یہاں کھڑے ہونے کی نسبت دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ آئیے، اور خبر ایسا اس میں مرفوع ہے کہ جس کی نسبت مبتدا کی طرف دی گئی ہے، سمجھ میں آیا؟ اور یہ فائدے اس کو معنی کو پورا کرے، کیا کرے؟ معنی کو پورا۔ مبتدا کی تعریف ایسا اس میں مرفوع ہے کہ جو عوامل لفظیہ اصلی یعنی غیر زائدہ سے خالی ہو اور اس کی طرف ایک نسبت دی گئی ہو۔ کائے کی نسبت دی گئی ہے؟ زید کی طرف کھڑے ہونے کی نسبت دی گئی ہے۔ اور خبر کیا ہے؟ خبر کی تعریف ایسا اس میں، ادھر دیکھتے رہو، ادھر ایسا اس میں مرفوع ہے کہ جس کی اسناد اور نسبت مبتدا کی طرف دی گئی ہو۔ اور یہ ادھر دیکھتے یار، میں ادھر کرے جا رہا ہوں، آپ لوگ اپنا کتاب میں جھانک کے جا رہے ہیں۔ قائمون خبر ہے، خبر ایسا اس میں مرفوع ہے کہ جس کی نسبت دی گئی ہو مبتدا کی طرف اور یہ معنی کو پورا کرے، یہ خبر کی تعریف ہے۔ سمجھ میں آیا؟ پہلا سوال حل ہو گیا۔ سوال کیا تھا پہلا؟ ما ہوا مبتدا والخبر۔ دوسرا کیا ہے؟ حل یجب ان یکون مبتدا معرفہ، کیا واجب ہے مبتدا کا معرفہ ہونا؟ جی، تو انہوں نے کہا کہ ہونا چاہیے، کیا؟ فی الحال تو کہہ رہا ہوں عامل لفظیہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آئیے پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ المبتداء والخبر، المبتداء اسم، مبتدا اسم مرفوع، ایک ایسا اس میں مرفوع ہے جو کہ مجرد خالی ہوتا ہے من العوامل اللفظیہ، عوامل لفظیہ سے للاسناد، اسناد سند دینے کے لیے، اس کی طرف نسبت دینے کے لیے۔
یعنی اس کی طرف نسبت دی جاتی ہے. والخبر ما ہو ما اسندا الی المبتدا، وہ ہے اس میں مرفوع ہے جس کی نسبت دی جاتی ہے مبتدا کی طرف، در حالی کے متممن معنی ہو، در حالی کے خبر معنی ہو، اس کے معنی کو یعنی مبتدا کے معنی کو پوری کرنے والا ہوتی ہے. العلم مفید میں العلم دیکھیے مبتدا ہے، اس میں ہے مرفوع ہے مجر خالی عوامل لفظیہ سے، مفید خبر ہے، اس کی طرف علم کی طرف فائدے کی نسبت علم کی طرف دی جا رہی ہے، اور یہ علم کے معنی کو بھی پورا کر رہا ہے، علم مفید ہے. فوائد المراد بالعوامل اللفظیت، جی عوامل لفظیہ سے مراد کیا ہے؟ راغب العوامل غیر الزائدہ، وہ عوامل جو غیر زائدہ ہوں. عوامل لفظیہ یعنی وہ عوامل یعنی اصلی سے خالی ہو. کیوں؟ لأن الزائدہ، تو اس لیے کہ عوامل لفظیہ زائدہ تدخل علی المبتدا، مبتدا پہ داخل ہو سکتے ہیں. فیکون مجرورا لفظا، تو مبتدا لفظا تو مجرور ہوگی لیکن مرفوعا محلا مرفوع ہوگی. جیسے حل من عالم فی المدینہ، کیا کوئی عالم ہے شہر میں؟ تو عالم یہاں پر مبتدا ہے، محلا مرفوع ہے، لفظا مجرور ہے کیونکہ من کی وجہ سے. لیکن عوامل سے خالی، آپ کہیں گے کہ مبتدا کی تعریف میں تک عوامل سے خالی ہو، عوامل لفظی کہا کہ ٹھیک ہے لیکن یہ زائدہ ہے، زائدہ آ سکتا ہے. یا رب رجل میں رجل مبتدا ہے، کیوں؟ جبکہ عامل ہے اس کے اوپر کہا کہ کیونکہ وہ زائدہ. رب رجل، یہ کیا عبارت پڑھنا؟ رب رجل وضیع، ہاں کتنے ہی وضیع کے کیا معنی ہے؟ رجل وضیع. احرزا، وہ اپنے ادب کی وجہ سے مقام علی بلند مقام پا لیتے ہیں. کتنے ہی لوگ مرد ایسے ہیں کہ جو اپنے ادب کی وجہ سے اعلیٰ مقام پا لیتے ہیں. تو یہاں پر رجل مبتدا ہے، عوامل لفظی سے خالی تو نہیں ہے لیکن یہ لفظی عامل زائدہ ہے، زائدہ ہے. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ دو، اب یہاں پہ ایک نقطہ یہ بتا رہے ہیں، مبتدا آپ نے دیکھا دو طرح کی ہوتی ہے. مبتدا اس میں صریح بھی ہوتی ہے، اس میں مؤول بھی. وہ نہیں مبتدا اسمی وصفی نہیں، ابھی دوسری بات چل رہی. مبتدا کبھی صریح ہوتا ہے، اس میں صریح، جیسے زید قائم میں زید اس میں صریح ہے. العلم مفید میں علم کیا ہے؟ اس میں صریح ہے. حل من عالم فی المدینہ میں عالم اس میں صریح ہے. رب رجل میں رجل اس میں صریح ہے. جی جیسا المبتدا یکون صریحا کما رأیت، مبتدا کبھی مبتدا اس میں صریح ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا، کما رأیت جیسا کہ آپ نے پیچھے ابھی دیکھا مثالوں میں. لیکن وہ مؤولا بالصریح، کبھی مؤول صریح تو نہیں ہوتی وہ، لیکن اس کی تعلیل کی جاتی ہے، تعویل کی جاتی ہے، تعویل. جیسے ان تصوموا خیر لکم میں ان تصوموا مبتدا ہے، آپ کہیں گے مبتدا ہے، مبتدا تو آپ تو کہہ رہے تھے اس میں مرفوع ہے، تو یہ تو اسم کا ہے. ان تصوموا فعل مضارع منصوب ہے، فعل مضارع تو یہ تو فعل ہے، تو مبتدا کیسا؟ مبتدا تو اسم ہوتا ہے نا. تو کہا کہ ٹھیک ہے یہ اس میں صریح نہیں ہے، یہ تعویل کی جائے گی، اس کی توجیح کی جائے گی کہ ان جب فعل کے اوپر داخل ہوتا ہے تو تعویل مصدر میں لے جاتا ہے، اسے یاد ہے؟ تعویل مصدر میں لے جاتا ہے ان، یعنی اسے اسم بنا دیتا ہے. ان تصوموا اصل میں کیا ہے اور بنداتے کیسے ہیں؟ اس فعل کو ضمیر جو ہے اس کی طرف مضاف کر دیتے ہیں، اس فعل کے مصدر کو. صومکم یا صیامکم خیر لکم. اب بتاؤ صیامکم، صیام مضاف ہے، کم مضاف الیہ ہے، صیام مرفوع ہے نہیں ہے؟ مرفوع ہے، ضمہ دکھ رہا ہے صیامو. تو ٹھیک ہے ان تصوموا صریحاً اسم نہیں ہے، کھلم کھلا صاف سامنے سے اسم نہیں ہے، لیکن اس کی تعویل کی جائے گی کہ یہ اسم ہے. اس میں صومکم خیر لکم. سمجھ میں آیا؟ تو اسم مبتدا کبھی اس میں صریح ہوتی ہے، کبھی اس میں مؤول یعنی اس کی تعویل کی جائے گی کہ یہ اسم ہے، جبکہ اسم تھوڑا ہی ہے لیکن تعویل کی جائے گی. اب تعویل کے ہر ایک فعل کی خود سے تھوڑی کر لو گے، اس کے لیے مخصوص حرف ہیں، جیسے ان ہے، جیسے اے صیامکم خیر لکم. تو اب دیکھیے ان تصوموا مبتدا ہے، آپ کہیں گے کہ تو اسم کہاں ہے؟ کہا کہ اس کو توجیہ کریں گے ہم کہ ان تصوموا یعنی صومکم یا صیامکم. نمبر 3 المبتدا یکون فی اول الجملۃ الابتدائیہ. یہی لکھا ہے دیکھنا، مبتدا کبھی جملہ ابتدائیہ کے شروع میں ہوتی ہے، جیسے القناعۃ غنان.
قناعت مبتدا ہے، غنن اس کی خبر ہے. قناعت بولیے مبتدا ہے، جملہ ابتدائیہ کے شروع میں آئی نہیں آئی؟ جملہ ابتدائیہ کے شروع میں آئی. والجملۃ کیا ہے؟ حالیہ. اور کبھی مبتدا جملہ حالیہ کے شروع میں آتی ہے، جیسے سیر تو میں نے سیر کی درحالی کے کیا ہے؟ والقمر فی کبد السماء. اس میں عبارت مٹ رہی ہے اس میں. والقمر دیکھیے قمر مبتدا ہے نہیں، بولیے القمر فی کبد السماء مبتدا خبر، القمر مبتدا فی کبد السماء خبر ہے، مبتدا خبر ہے، جملہ ہے لیکن جملہ کون سا ہے؟ حالیہ ہے. واو حالیہ. سیر تو میں نے سیر کی درحالی کے چاند آسمان کے دل میں یعنی اندر تھا، یعنی دکھا نہیں تھا. سمجھ میں آیا؟ جملہ حالیہ ہے نہیں، واو سر تو واو حالیہ ہے، یہ جملہ حالیہ. تو مبتدا کبھی جملہ ابتدائیہ کے شروع میں آتی ہے القناعۃ غنان، کبھی جملہ حالیہ کے شروع میں، اور والجملۃ النعتیہ اور جملہ نعتیہ میں آتی ہے. نعت یعنی صفت. اور رأیت شیخا میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، کیا لکھا ہوا ہے مٹ رہا ہے؟ مجلسہ مہیب، جس کے پاس بیٹھنا ہیبت ناک تھا، اس کے پاس بیٹھنا وہ بڑا ہیبت تھی، ان کا روب دبدبا. تو مجلسہ مہیب، مجلس مبتدا ہے، مہیب خبر ہے، یہ جملہ ہے. کون سا جملہ ہے یہ؟ میں نے ایک ایسے شیخ کو دیکھا جس کی صفت یہ تھی. صفت ہوئی نہیں شیخ کی، مولانا کی، بزرگ کی، تو جملہ نہ کیا. اور جملہ خبریہ میں بھی آتا ہے کہ شروع میں بھی آتی ہے مبتدا، جیسے الظلم مبتدا، آگے کیا ہے؟ مرتعہ وخیم، مرتعہ مبتدا وخیم خبر. مبتدا خبر جملہ ہے، جملہ خبر ہے الظلم کی، محلن مرفوع ہے، محلن مرفوع ہے کیونکہ جملہ محلی اعراب رکھتا ہے. اور کہاں آتی ہے مبتدا؟ وفی صدر صلۃ الموصول. موصول کا صلہ جملہ ہوتا ہے نہیں، موصول کا صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، اس کے شروع میں آتی ہے. جیسے زارنی الذی، میرے سے ملاقات کی، الذی اس نے. موصول کیا ہے؟ الذی. ابوہ مبتدا خطیب خبر، مبتدا خبر، صلہ ہے نہیں ہے الذی کا. مجھ سے اس انسان نے ملاقات کی جس کا باپ خطیب ہے. چلیے باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹائم ہو گیا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد.